میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے دشمنوں کے ٹکڑے کروں، انہیں اپنے آگے آگے بگاؤں، ان کا مال لوٹ لوں، ان کے پیاروں کے آنسو دیکھوں اور ان کی بیویوں اور بیٹیوں پر دسترس حاصل کروں۔ میں آسمان چین کی عیش و عشرت سے تنگ آ چکا ہوں۔ میں شمال کی ویرانے میں رہوں گا۔ میں ایک بار پھر سادگی اور اعتدال کی زندگی کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ جہاں تک میرے پہننے کے کپڑوں اور کھانے کی خوراک کا سوال ہے، میں وہی کچھ استعمال کروں گا جو گوالے اور سائس استعمال کرتے ہیں، اور میں اپنے فوجیوں کو اپنا بھائی بنا کر رکھوں گا۔ میں جنگوں میں صف اول میں رہوں گا اور میں ایک عظیم کارنامہ انجام دوں گا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری کویسٹ چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان علی۔ ناظرین، جس شخص کی گفتگو کا مختصر سا اقتباس ہم نے پہلے بیان کیا ہے، یہ آگے چل کر چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کی پیدائش اور ابتدائی زندگی اساطیر کے دھندلکوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اس کی پیدائش 1155 اور 1167 کے درمیان کسی وقت ہوئی اور اسے تموجن کا نام دیا گیا، ایک تاتاری کے نام پر جسے اس کے باپ نے حال ہی میں قتل کیا تھا۔ اس کا باپ یسوکائی بورجگن قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور یہ ایک چھوٹے درجے کا منگول سردار تھا۔ جب یسوکائی خود بھی تاتاریوں کے ہاتھ سے مارا گیا تو سب سے بڑا بیٹا ہونے کی حیثیت سے تموجن نے خاندان کی سربراہی سنبھال لی۔ اس وقت تموجن کی اپنی عمر صرف 12 یا 13 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کے باپ کے ساتھیوں نے ایک لڑکی کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا وہ اس کی ماں اور اس کا بھائی 100 طرح کے جتن کر کے روزی روٹی کمانے پر مجبور ہو گئے۔ وقت کڑا تھا۔ اس چھوٹے سے خاندان کو گھاس کے میدان میں چھوڑ کر کنتائی سلسلہ کو کے جنگلاتی علاقے میں منتقل ہونا پڑا۔ وہاں وہ شکار کر سکتے تھے، مچھلیاں پکڑ سکتے تھے اور اپنے دشمنوں کی نگاہ سے بھی دور رہ سکتے تھے، جن میں اب صرف تاتاری ہی نہیں بلکہ رقیب منگول گھرانے بھی شامل تھے، جنہوں نے بورجگن کی قیادت پر قبضہ کر لیا تھا۔ تاہم چنگیز خان کی طرف سے اب تک غیر معمولی قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ بے رحمی کا اظہار شروع ہو چکا تھا۔ واقعہ نگار لکھتے ہیں کہ منگولوں کے حساب سے اس کا قد لمبا تھا، کاٹھی مضبوط تھی اور بلی جیسی آنکھیں تھیں۔ وہ زیادہ تر منگولوں سے بھی کہیں بڑھ کے شدید گرمی یا سردی برداشت کر سکتا تھا اور زخموں سے اسے کوئی ظاہری پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ درحقیقت تموجن کی ابتدائی زندگی نے اسے ایک فولادی انسان بنا دیا تھا۔ اس کی ابتدائی مہمات میں حریفوں یا ڈاکوؤں کے ساتھ جھڑپیں، اپنے خاندان کی کل متاع 9 گھوڑوں میں سے 8 کو کھو دینا اور پھر واپس حاصل کر لینا، پکڑے جانا، نکل بھاگنا اور بالآخر بورتے کا ہاتھ جیت لینا، جو ایک سردار کی بیٹی تھی اور جس سے بچپن میں ہی تموجن کی منگنی کر دی گئی تھی۔ مگر یہ ساری باتیں مستقبل کے دھندلکوں میں پوشیدہ تھیں۔ فی الوقت تموجن اور اس کے بھائیوں کو بس زندہ رہنا تھا۔ ان کے طرز حیات کی سنگینی اس واقعے سے ہوتی ہے جس میں تموجن اور اس کے چھوٹے بھائی جوچی حسر نے، جو کہ اس چھوٹے سے گروہ کا سب سے عمدہ تیر انداز تھا، اپنے ہی سوتیلے بھائی بختر کو گھات لگا کر مار ڈالا۔ ایسا محض ایک مچھلی اور چنگیز خان کا پکڑا ہوا ایک چھوٹا سا پرندہ چرانے کے انتقام میں کیا گیا۔ اگرچہ بختر ایک دوسری بیوی کا بیٹا تھا، مگر ان کی ماں نے غصے میں گرجتے ہوئے کہا، تم میں سے ایک سیاہ خون کی چکتی دبوچے ہوئے پیدا ہوا تھا، دوسرا وحشی حسر کتے کی طرح ہے جس پر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تمہارے سایوں کے علاوہ تمہارا کوئی ساتھی نہیں، تمہارے گھوڑوں کی دموں کے سوا تمہارا کوئی چابک نہیں۔ اس کی ماں نے اس کے اوپر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ اپنے باپ کے قبیلے کی سرداری واپس حاصل نہیں کر سکتا۔ تاہم تموجن نے بعد میں اپنے باپ کی وراثت حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن اس سے پہلے اس نے ایک یورشگر کے طور پر اپنی مہارت اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وفاداری کی بدولت آہستہ آہستہ اپنے گرد جنگجوؤں کا ایک حلقہ جمع کیا۔ اس کے ساتھیوں کا کہنا تھا کہ وہ وقت آنے پر اپنے تن کا کپڑا بھی اتار کر کسی کو دے دیا کرتا تھا۔ اس وحشیانہ داستان کو تموجن کی بیوی بورتے کی کہانی کی بدولت
رومان کی گرمجوشی کا تڑکا لگتا ہے۔ طاقتور کرائت قبیلے کے ساتھ تموجن کا اتحاد ہونے کے وقت کے آس پاس ہی دونوں بالآخر شادی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد اس چھوٹی سی ٹولی پر مرکٹ قبیلے کے یورشگروں نے گھات لگا کر حملہ کیا اور بورتے کو اٹھا کر لے گئے۔ تموجن بچ نکلا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے گھوڑے کی رفتار اور یہ بھی کہ اس کی ماں کے خادموں میں سے ایک کواچن نے دشمن کے گھوڑوں کی ٹاپ سن لی۔ وہ بھاگ کر واپس کنتائی کے پہاڑوں میں آ گیا۔ یہاں وہ سب سے بلند پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا، اپنی کلا اتار کر زمین پر پھینک دی اور عاجزی کے اظہار کے طور پر اپنا کمر بند گلے میں ڈالا۔ پھر اس نے تنگری یعنی جاویدانی نیلے آسمان کے دیوتا کے سامنے دعا کی۔ اس نے کہا کہ بڈھے کواچن کے نیولے جیسے کانوں اور لومڑی جیسی آنکھوں کی بدولت میں جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوا۔ میں ہرنوں اور باراسنگوں کے راستے سے اپنے گھوڑے سمیت گزر آیا۔ یہ کہہ کر تموجن 9 بار جھکا اور گھوڑی کے الٹائے ہوئے دودھ کا نذرانہ پیش کیا۔ کچھ ہی وقت بعد مرکٹ قبیلے کی خیمہ گاہ پر اچانک دھاوا بول کر اس نے بورتے کو آزاد کرا لیا۔ اپنی قید کے 9 ماہ بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور چند لوگوں نے کھلے بندوں اس بچے کے باپ کے حوالے سے انگشت نمائی کرنا شروع کر دی۔ صرف یہ کہنا کافی ہوگا کہ چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوچی کو منگول امور میں کبھی کوئی سرکردہ کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تموجن کے ابتدائی اقدامات میں سے ایک یہ تھا کہ اس نے اپنے جنگجو ساتھیوں اور کم معزز خاندان میں پیدا ہونے والے نوکروں سمیت تاتاریوں کے سرکردہ مخالف کرائت قبیلے کے سردار تغرل خان سے اتحاد کر لیا۔ منگولیا کی پیش در پیش اور خونریز سیاست میں یقیناً تموجن ابھی ایک چھوٹے درجے کا کھلاڑی تھا، مگر جلد ہی اس نے کرائتوں سے اپنا لوہا منوا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ خیال بھی رکھا کہ اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے باوجود تغرل اس سے برگشتہ نہ ہو۔ اس کی بجائے اس نوجوان منگول جنگجو نے اپنی پوری توجہ اپنے خاندان کے موروثی دشمنوں یعنی تاتاریوں کو تباہ کرنے پر مرکوز کر دی۔ اس مہم میں اسے شمالی چین کے چند حکمرانوں سے بھی مدد ملی جو تاتاریوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو رہے تھے۔ 1199 میں چند حکمرانوں کی مدد اور حوصلہ افزائی کے ساتھ کرائتوں اور ان کے اتحادی تموجن نے مغرور تاتاریوں کو ایک سنگین شکست سے دوچار کیا۔ اس کے بعد اس نے چنگیز خان کا لقب اختیار کیا، یعنی خالص منگول قبائل کا خان۔ انہی ایام میں چنگیز خان کو ایک اور وفادار ساتھی مل گیا۔ یہ ایک حریف قبیلے کو شکست دینے اور اس کے پکڑے جانے والے جنگجوؤں کی ایک خاطر خواہ تعداد کا قتل عام کرنے کے بعد منگول سردار کی نگاہ ایک نوجوان تیر انداز پر پڑی جس نے ایک بار خان کے اپنے گھوڑے کو مار گرایا تھا۔ جب نوجوان جنگجو نے بڑے فخر کے ساتھ اس حقیقت کا اعتراف کر لیا تو چنگیز خان نے اسے بخش دیا اور اسے جبہ یعنی تیر کا نام دیا اور یوں ایک ایسے شخص کی غیر متزلزل وفاداری جیت لی جو آگے چل کر منگولوں کے ممتاز ترین فوجی سالاروں میں سے ایک بنا۔ بالآخر جب تاتاریوں کا تختہ الٹ دیا گیا تو وہ اتنے خوش نصیب ثابت نہ ہوئے۔ ان کی قوم کو گویا صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ صرف چند افراد باقی بچے جو رفتہ رفتہ منگولوں میں جذب ہو گئے۔ ناظرین، یہ کیسی ستم ظریفی کی بات ہے کہ قوم تو ختم ہو گئی لیکن اس کا نام زندہ رہا اور خود منگولوں کے کئی دشمنوں نے انہیں تاتاری کہہ کر پکارا۔ کرائتوں کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹنا ناگزیر تھا اور یہ کام 1203 میں ہوا۔ یہ چنگیز خان کی زندگی کا ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ کرائتوں کی ایک گھات کی مخبری ہو گئی اور اس کے بعد دریائے خالکا کے منبع کے نزدیک گھمسان کی جنگ ہوئی۔ چنگیز خان کی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ شمال کی سمت میں سائبیریا کی طرف پسپا ہو کر شمالی منچوریا کے ویرانوں میں داخل ہو گیا۔ صرف چند ساتھی اس کے ہم رکاب رہے لیکن بعد میں ان کی وفاداری کا 100 گنا صلہ ادا کیا گیا۔ اس وقت ان کا واحد مقصد یہ تھا کہ اس وقت تک اپنی جان بچائے رکھیں جب تک کرائتوں کے اتحاد میں شامل قبائل آپس میں لڑ کر منتشر ہو جائیں۔ جیسی ہی ایسا ہوا، چنگیز خان نے پلٹ کر حملہ کیا اور کرائتوں کو کچل کر رکھ دیا۔ ان کا سردار تغرل بھاگ کر نائمانوں کے علاقے میں چلا گیا جہاں حادثاتی طور پر ایک شخص نے اسے مار ڈالا کیونکہ وہ اسے پہچاننے میں ناکام رہا تھا۔
اسے قدرت کا اشارہ سمجھ کر کرائت قبیلے نے چنگیز خان کی سرداری قبول کر لی اور وہ ہمیشہ اس کے وفادار رہے۔ تاہم خود خان کو ان پر زیادہ اعتماد نہیں تھا۔ اس نے کرائت قبیلے کے خاندانوں کو دیگر منگول قبائل میں بانٹ دیا اور کم از کم اس مرتبہ کسی طرح کا قتل عام نہیں کیا گیا۔ چنگیز خان کا اگلا قدم نائمانوں پر حملہ تھا، کیونکہ منگولیا میں صرف یہی ایک قبیلہ رہ گیا تھا جو اس کی قوت کو چیلنج کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ منگولوں کے ہاتھ شکست کھانے والے قبائل نائمان جھنڈے تلے متحد ہو سکتے، چنگیز خان نائمانوں پر چڑھ دوڑا۔ نائمانوں کی شکست میں ہمیں کسی المناک رزمیے کے تمام عناصر نظر آتے ہیں۔ شدید لڑائی میں مغلوب ہو کر مہلک زخم کا شکار نائمان سردار ایک پہاڑی کی طرف پسپا ہو گیا، جہاں اس نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ بھیڑیوں کی طرح اس کا پیچھا کرنے والے جنگجو کون ہیں۔ چنگیز خان کے ایک سابقہ ساتھی جو اب نائمان فوج کا حصہ تھا، اس نے بتایا کہ یہ تموجن کے 4 شکاری کتے ہیں۔ انہیں انسانی گوشت کھلایا جاتا ہے اور آہنی زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا ہے۔ ان کی کھوپڑیاں پیتل کی ہیں اور ان کے دان پتھروں سے بنے ہوئے ہیں۔ ان کی زبانیں تلواروں کی طرح ہیں۔ جب نائمان سردار نے ان کے پیچھے آنے والے آدمی کا نام پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ یہ میرا سگا بھائی تموجن ہے، جس نے فولاد کی کباب پہن رکھی ہے۔ جب نائمان سردار آخری سانسیں لے رہا تھا تو اس کے بچے کچے ساتھی پہاڑی سے اتر کر فاتح منگولوں پر حملہ آور ہوئے۔ ان کی ہمت اور وفاداری سے متاثر ہو کر چنگیز خان نے انہیں بخش دینا چاہا، مگر انہوں نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی اور لڑتے ہوئے تلوار کے گھاٹ اتر گئے۔ نائمان کو مغلوب کرنے کے بعد چنگیز خان بالفعل پورے منگولیا کا حکمران بن گیا۔ 1206 میں اس نے دریائے اونون کے کنارے پر سرداروں کا جرگہ طلب کیا۔ یہاں اسے مشرقی ایشیا کے نمدے کے خیموں میں رہنے والے تمام ترک اور منگول قبائل کا خاقان قرار دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن اس کی بدولت چنگیز خان کی راہ میں وہ مسئلہ بھی آن کھڑا ہوا جو ان تمام خانہ بدوش سرداروں کو درپیش رہا تھا، جو وسطی ایشیا کے رزم پیشہ اور غارت گر قبائل کو یکجا کرنے میں کامیاب رہے تھے کہ اب وہ کیا کرے۔ ایک شاندار عسکری قوت اس کے اشارے کی منتظر کھڑی تھی، لیکن اگر اسے جلد ہی استعمال میں نہ لایا جاتا تو اس کے ارکان باہم لڑنے جھگڑنے اور منتشر ہونے لگتے۔ سامنے کا جواب یہ تھا کہ قبائلیوں کی عسکری توانائی کا رخ باہر کی طرف موڑا جائے۔ یوں تقریباً ناگزیر طور پر چنگیز خان فتوحات کی راہ پر چل نکلا۔ اس کے بعد چنگیز خان کی افواج نے مغربی چین کی دولت مند مگر پرامن سلطنت شیشیا پر حملہ کیا، جو کہ صحرائے گوبی کے پرلے کنارے پر واقع تھی۔ یہاں پہلی مرتبہ منگول افواج کا پالا آباد زرعی اور شہری ریاست سے پڑا۔ اس تجربے سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور شیشیا حکمران کو چنگیز خان کی حکمرانی تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایک کہیں زیادہ سخت جان حریف شمالی چین کی چن ریاست تھی جس کا دارالحکومت پیکنگ میں تھا۔ دوستو، چنگیز خان کی زندگی کو پڑھیں تو بعض اوقات ایسے لگتا ہے جیسے فتوحات کے ایک بے رخنہ سلسلے کے علاوہ یہاں کچھ اور نہیں، لیکن حقیقت حال سے مختلف ہے۔ چین کے مرکزی حصے پر اس کے ابتدائی حملے کچھ زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوئے۔ دیہی علاقوں پر دھاوے بولے گئے، مگر منگول حصار بند شہروں کو تسخیر کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جب وہ پسپا ہوئے تو چند افواج نے واپس آ کر توڑ پھوڑ کی مرمت کی، اپنی چوکیوں کو پھر سے ساز و سامان سے لیس کیا۔ ان کے دفاعی انتظامات اور بھی مضبوط بنائے گئے۔ شکست خوردہ دشمن کا قتل عام کرنے یا اسے منتشر کر دینے کا منگولی حربہ بھی چین کی وسیع و عریض آبادی کے معاملے میں ناکام ہو گیا۔ اتنی بڑی تعداد کو قتل کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ 1215 میں 2 سال کے محاصرے، لوٹ مار اور ان گنت حملے بھی چند مزاحمت کو ختم نہیں کر سکے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شمالی چین پر منگولوں کے حملے چنگیز خان کی موت تک تقریباً مسلسل جاری رہے۔ اس کے جانشین ہی اس یورش کو کامیاب انجام تک پہنچا سکے۔ منگولیا اور شمالی ترکستان کو یکجا کرنے کے دوران چنگیز خان نے انسانی خون تو بہت بہایا، لیکن مادی نقصان نسبتاً کم رہا۔ مگر پامیر کے پار دنیائے اسلام کے وسط پر اس کی چڑھائی نہایت مختلف ثابت ہوئی۔ یہی وہ مہمات ہیں جن کے نتیجے میں چنگیز خان کو تاریخ کے سب سے بڑے تباہ کار کا ناقابل رشک خطاب ملا۔
مشرق وسطیٰ کے ان حصوں میں چنگیز خان کی افواج نے جو تباہی مچائی، اس سے بعض اوقات یہ تاثر ملتا ہے کہ اس منگول کو اسلامی تہذیب سے کوئی خاص عناد تھا، مگر سابقہ کراختائی سلطنت میں اس نے مسلمانوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا تھا اور اس حقیقت سے کہ مسلم ترک اس کی افواج کا حصہ تھے، ظاہر ہوتا ہے کہ چنگیز خان کو اسلام سے کوئی خصوصی نفرت نہیں تھی۔ آخری کراختائی حکمران کا تختہ الٹنے کے بعد چنگیز خان کا سامنا ایک ایسے شخص سے ہوا جو اسی کے پائے کا جنگجو تھا، علاء الدین محمد خوارزم شاہ، اس سلطنت کا حکمران جو منظر عام پر تقریباً اتنی ہی تیزی سے نمودار ہوئی جتنی تیزی سے چنگیز خان کی اپنی سلطنت۔ وسطی ایشیا کے ان دو ممکنہ حکمرانوں کے درمیان تصادم کی وجہ چنگیز خان کے ایک تجارتی قافلے کا قتل عام بنا اور اس کا ایک سفیر بھی اس قافلے میں قتل ہوا۔ چنگیز خان نے جان بوجھ کر یہ جھگڑا مول لیا۔ 1218 میں چنگیز خان نے ایک خط بھجوایا جس کے پوشیدہ معنی خوارزم شاہ کو چنگیز خان کا محکوم بتاتے تھے۔ علاء الدین نے اس کے جواب میں ایک غیر واضح اور سلجھا ہوا خط روانہ کیا۔ پھر قافلے کا واقعہ پیش آیا جس کے مسافروں میں غالباً جاسوس شامل تھے۔ چنگیز خان نے ان سرداروں کو حوالے کرنے کا مطالبہ کیا جس نے قافلے کے لوگوں کو قتل کیا تھا۔ خوارزم شاہی حکمران نے یہ فعل انجام دینے والوں کو سزا دینے سے انکار کیا۔ وہ چونکہ حال ہی میں کراختائی اور افغانستان میں اپنے حریفوں کو شکست سے دوچار کر چکا تھا، لہٰذا اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ جنگ کی تیاری شروع کی۔ شاید خوارزم شاہ کا خیال تھا کہ منگول چین میں بہت مصروف ہیں، اگر ایسا تھا تو اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ چنگیز خان وادی آرتش میں ایک فوج لے آیا جہاں 1219 کے موسم گرما میں وہ اپنے گھوڑوں کو چراتا رہا۔ اس کے جواب میں علاء الدین نے اپنی فوج ماورا نہر کے مضبوط فصیلوں میں محصور شہروں میں تقسیم کر دی۔ شاید اسے توقع تھی کہ منگولوں کا حملہ ایک مختصر مدتی دھاوا ہوگا، لہٰذا اس نے کھلی جنگ نہ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ 1219 کے آخر میں منگولوں نے 3 محاذوں پر حملہ کیا۔ چنگیز خان کا سب سے بڑا بیٹا جوجی جند نامی شہر کی طرف بڑھا، اس کے دوسرے بیٹے چغتائی اور اوغدائی فاراب نامی شہر پر حملہ آور ہوئے۔ ایک تیسرا لشکر خجند نامی شہر کی طرف آیا۔ اگلے سال فروری میں چنگیز خان خود اپنے مرکزی لشکر کو لے کر عظیم شہر بخارا پر چڑھ دوڑا۔ یہاں تعینات خوارزم شاہی سپاہیوں نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر انہیں چن چن کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس پہلی شکست نے علاء الدین کے اعتماد کا شیرازہ بکھیر دیا۔ اس کی فوج کی تعداد اب بھی حملہ آوروں سے زیادہ تھی، مگر اسے مختلف قلعہ بند چوکیوں تک محدود رکھا گیا۔ ان کے حکمران کی بے عملی نے ان کے حوصلے پست کر دیے۔ ہر شہر میں خوارزم شاہی چوکی کے فوجی خود کو منگولوں کی تیز رفتار فوج کے مقابلے میں کم تعداد میں پاتے۔ ایک ایک کر کے شہر فتح ہوتے چلے گئے۔ ہر جگہ محافظین کا قتل عام کیا گیا، ہتھیار ڈالنے کے باوجود کسی کو نہ بخشا گیا، اور شہر و مذہبی قائدین کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان کے شہر دانستہ طور پر یا لوٹ مار کے دوران جلا کر خاکستر کر دیے گئے۔ اگر کہیں مزاحمت طول کھینچتی تو شہر کی پوری آبادی غیر حربی شہریوں، عورتوں اور بچوں سمیت نہایت منظم انداز میں قتل کر دی جاتی۔ افغانستان اور مشرقی ایران میں داخل ہونے کے بعد منگولوں نے اور بھی زیادہ تباہی مچائی۔ اپنے حکمران کے اخلاقی انہدام سے مفلوج ہو جانے والی خوارزم شاہی قلعہ بند سپاہی کہیں بھی مؤثر مزاحمت نہیں کر سکے۔ علاء الدین خود بھی بھاگ کر پہلے بلخ پہنچا، وہاں سے نشاپور، پھر قزوین اور آخر میں بحیرہ کلزم کے ایک چھوٹے سے جزیرے میں محصور ہو گیا۔ اس دوران منگول گھڑ سواروں کا ایک دستہ مسلسل اس کا پیچھا کرتا رہا۔ جبا اور سبوتائی کے زیر قیادت چلنے والے یہ منگول راہ میں آنے والی دہشت زدہ شہروں کو تاراج کر دیتے یا پھر انہیں چھوئے بغیر گزر جاتے۔ بالآخر دسمبر 1220 میں تھکن اور مایوسی کے ہاتھوں نڈھال ہو کر علاء الدین اسی جزیرے میں موت کی نیند سو گیا۔ اس دوران چنگیز خان خوارزم شاہی سلطنت کے مشرقی حصوں میں تباہی مچاتا رہا۔ جس مہینے علاء الدین کی موت ہوئی، اسی مہینے میں خوارزم شاہی سلطنت کا پہلا پایہ تخت اور گنج 7 دن کی شدید لڑائی کے بعد تسخیر ہو گیا۔ عورتوں اور بچوں کے بشمول شہر کی پوری آبادی نے اس لڑائی میں حصہ لیا، لیکن لڑائی کے اختتام پر ان میں بہت کم زندہ بچے۔ فاتح منگولوں نے قتل عام کے بعد
دریائے سیہوں کا رخ یوں بدل دیا کہ اگلے چند سالوں تک یہ اس برباد شدہ شہر کے کھنڈرات کے بیچ میں سے ہو کر گزرتا رہا۔ بخارا اور سمرقند پہلی ہی فتح ہو چکے تھے۔ 1221 کے موسم بہار تک مرو، نیشاپور اور بلخ بھی اس صف میں شامل ہو گئے۔ چنگیز خان نے ان ہستیوں کے مزارات بھی تباہ کر دیے جنہوں نے ماضی میں اس خطے کو دولت اور طاقت سے آشنا کیا تھا۔ مرو میں عظیم ترک سلطان سنجر کے مقبرے کو نظر آتش کر دیا گیا اور اس کی قبر اکھاڑ پھینکی گئی۔ طوس کے نزدیک منگولوں نے ہارون الرشید کے مقبرے کو برباد کیا، جس کے عہد کو 8ویں صدی کی عرب ایرانی تہذیب کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ افغانستان میں بامیان کے مقام پر چٹانوں سے تراش کر بنائے گئے گوتم بدھ کے دیوقامت مجسموں کی نگاہوں کے سامنے لڑائی میں مارے جانے والے چنگیز خان کے محبوب پوتے کا انتقام لینے کے لیے جانور تک تہ تیغ کر دیے گئے۔ بالآخر مسلمانوں میں شیرازہ بندی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ انہوں نے غارت گر منگولوں کو ایک بھاری شکست سے دوچار کیا۔ اللہ الدین کے بیٹے نے اور گنج سے بھاگ کر افغانستان کے خطے غزنہ پہنچنے کے بعد منگولوں کے خلاف مزاحمت کی قیادت سنبھال لی۔ بچی کچی خوارزمشاہی افواج کا ایک قابل ذکر حصہ یہاں اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گیا۔ پروان کے مقام پر 2 دن پر محیط ایک گھمسان کی لڑائی میں جلال الدین نے منگولوں کو ایک بھاری شکست دی۔ چنگیز خانی حملے کی ابتدا ہونے کے بعد یہ مسلمانوں کی پہلی فتح تھی، مگر یہ چنگیز خان کا مرکزی لشکر نہیں تھا۔ منگول سردار نے اب اپنی توجہ جلال الدین کی طرف مرکوز کی اور اسے دھکیل کر پاکستان کے عظیم دریائے سندھ تک پہنچا دیا۔ یہاں جنوری 1221 کے روز مسلم فوج نے ایک ایسی صورتحال کا سامنا کیا جہاں منگول افواج ان کے سامنے تھی اور پیچھے دریائے سندھ کی طوفانی موجیں۔ بے پناہ لڑائی ہوئی، لیکن منگول افواج کی تعداد بہت زیادہ تھی اور سب جانتے تھے کہ اس لڑائی کا انجام کیا ہوگا۔ جلال الدین پر کسی نے تیر نہ چلایا کیونکہ چنگیز خان اسے زندہ پکڑنا چاہتا تھا۔ دوپہر کے قریب جلال الدین نے ایک آخری حملہ کر کے منگولوں کو پیچھے ہٹایا۔ یہ احساس ہونے پر کہ اس کے ساتھی اس شکنجے سے نہیں نکل سکیں گے، جلال الدین نے رخ موڑا اور اپنے ساتھیوں سمیت گھوڑا بگاتا ہوا دریا کی طرف بڑھا۔ اس کے گھوڑے نے 20 فٹ بلند کنارے سے چھلانگ لگائی اور اپنے سوار کو لے کر پانی میں جا گرا۔ منگول اس کا پیچھا کرنا چاہتے تھے، مگر چنگیز خان نے اسے روک دیا۔ اس کی بجائے اس نے جلال الدین کی طرف اشارہ کیا اور اپنے پہلو میں کھڑے بیٹوں سے کہا کہ وہ دیکھو، وہ ایک ایسا سورما ہے جس کے نقش قدم کی پیروی تمہیں بھی کرنی چاہیے۔ مسلم شمالی ہندوستان کے ایک اچھے خاصے حصے کو غارت کرنے کے بعد 1222 کے موسم بہار میں چنگیز خان خراسان کے پہاڑوں میں لوٹ آیا۔ جلال الدین کی بہادرانہ مگر بے سود مزاحمت کا خمیازہ ہرات کے لوگوں کو بھگتنا پڑا۔ اپنے منگول فاتحین کے خلاف یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ چنگیز خان بغاوت کو کبھی معاف نہیں کرتا تھا، لہٰذا یہ جانتے ہوئے کہ ان میں کسی پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا، ہرات کے شہری 6 ماہ تک مزاحمت کرتے رہے۔ لیکن جب یہ شہر فتح ہوا تو کہا جاتا ہے کہ 16 لاکھ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 1223 کے موسم سرما کے دوران چنگیز خان نے منگولیا واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی فوج کے قبضے میں بے شمار قیدی تھے جو اب تقریباً بے مصرف تھے اور جنہیں کھلانا پلانا دشوار تھا، لہٰذا ہزاروں لوگوں کو، جن میں ہنرمند کاریگر، فنکار اور علماء شامل تھے، نہایت منظم انداز میں ایک دن کے اندر تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ گھر کی طرف اپنی بے رحمانہ اور خونریز واپسی کے دوران منگولوں نے اپنی راہ میں آنے والی ہر قوت کو شکست سے دوچار کیا۔ کریمیا میں جنیوا کی تجارتی آبادیوں کو لوٹا، دریائے کاما کے نزدیک وولگا کے بلغاریوں کو شکست دی اور کوہستان آرال کے جنوبی حصے میں کنکلی ترکوں کو شکست سے دوچار کیا۔ چنگیز خان کی عمر اب 60 سال ہو چکی تھی یا شاید اس سے بھی زیادہ، مگر امن اسے اب بھی نصیب نہیں ہوا تھا اور نہ ہی وہ اسے پانے کی خواہش رکھتا تھا۔ خاندان میں جھگڑے اٹھ کھڑے ہونے کے باوجود بوڑھے فاتح نے 1226 میں ایک بار پھر چین پر حملے کا فیصلہ کیا۔ اس مرتبہ مغربی چین کی شیشیا سلطنت کو ایک پہلے سے زیادہ طاقتور اور بے رحم منگول سلطنت کے پورے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے شیشیا حکمران ماورا نہر میں منگولوں کی آمد کے لیے اپنی افواج بھجوانے سے انکار کر چکا تھا، اب اس کے ملک نے اس کی قیمت ادا کی۔ دہشت گردی پھیلانے کے حربے جنہیں مسلمانوں کے خلاف آزما کر مہارت حاصل کی گئی تھی، اب چینی باشندوں کے خلاف استعمال ہونے لگے اور انہیں غاروں اور پہاڑوں میں چن چن کر قتل کر دیا گیا
जहां इन्होंने पनाह लेने की कोशिश की थी। फिर अचानक बज़ाहिर 8 दिनों की अलालत के बाद चंगेज़ खान की मौत वाक़या हो गई। हकीकत यह है कि चीन के ख़िलाफ़ मुहिम के ऐन आगाज़ पर वो शिकार के दौरान अपने घोड़े से गिर गया था। इसे कई अंदरूनी और बैरूनी चोटें आईं, फिर इसे बुखार हो गया, मगर इस बूढ़े तवाकार ने शीशिया पर हमला करने का इरादा मुलतवी नहीं किया, बल्कि ये कहा कि ऐसे अल्फाज के बाद हम पीछे नहीं हट सकते। ये अल्फाज चीनियों की तरफ से आने वाले एक गुस्ताखाना जवाब की तरफ इशारा था। उसने कहा कि मुझे मौत भी आ जाए तब भी मैं इन तक पहुंचूंगा। लाश को ले जाने वालों को रास्ते में जो भी मिला वो इसे कत्ल कर दे गए और ये कहते गए कि जाओ और अगली दुनिया में जाकर हमारे खान की खिदमत करो। बाद में उसके एजाज़ में 3 दिन तक तकरीबात मुनक्किद की गई और बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी गईं। लिहाजा चंगेज़ खान की कब्र में सरकर्दा मंगोल ख़ानदानों से ली गई 40 हसीन तरीन लड़कियाँ, कई घोड़े और हर वो चीज़ दफन कर दी गई जिसकी फ़ातिह आलम को अगली ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ सकती थी। उसकी आखिरी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए शीशिया के ख़िलाफ़ नस्ल कुशी की मुहिम जारी रखी गई। उनके आखिरी फ़र्द के कत्ल की इतला चंगेज़ खान की तजहीज़ व तकफ़ीन की रसूमात के दौरान पहुंची। जिस जगह उसे दफनाया गया उसे इलाक़े ममनुआ करार दे दिया गया। लिहाजा जंगल ने जल्द ही चंगेज़ खान के मकबरे को ढांप लिया और आज तक किसी को इस दरख्त की जाए वक़ूअ का पता नहीं चल सका।